السلام علیکم. میں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر 43 میں خوش آمدید کہتا ہوں. پچھلے لیکچر میں ہم نے جو کمپائلر کے حوالے سے آخری مرحلہ تھا اس کی کاروائی شروع کی تھی. وہ یہ تھی کہ ہم نے اب جو ٹارگٹ مشین ہے اس کے لیے کوڈ جنریٹ کرنا ہے، اور اس کی خاطر ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ اسمبلی لینگویج کوڈ ہوگا، بلکہ ایسے کہ بجائے ہم کسی خاص آرکیٹیکچر کو انٹل، اسپارک یا مپس یا کوئی ایسا آرکیٹیکچر استعمال کریں، یا مے بی ایسے بھی کہ سسک یا رسک والی بات کریں، ہم ایک جنیرک سی ٹارگٹ مشین بناتے ہیں یا ٹارگٹ اسمبلی لینگویج بناتے ہیں. یہ بھی نہیں کہ مشین کو ہم سوچیں اس کے بارے میں. ہمارے لیے اسمبلی لینگویج جس میں ہم ٹریڈیشنلی آپ کوڈز، ایڈریسنگ موڈز، رجسٹرز اور یہ جو باتیں ہیں یہ ہم لیتے ہیں، یعنی کہ اسمبلرز جو ہے ٹپکلی آپ کو یہ فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ اسمبلی لینگویج ایک جنیرک سی ہم لے کے اب ہم جو کوڈ ہے یہ اسمبلی لینگویج کوڈ یہ ہم جنریٹ کریں گے. اب اس کے لیے ایک سمپل مائنڈیڈ اپروچ کچھ یوں تھی کہ جو 3 ایڈریس اسٹیٹمنٹس ہم نے جنریٹ کیے ہیں، یاد ہے وہ انٹرمیڈیٹ ریپرزنٹیشن جو ہم نے اپنا وہ جو ماڈیول جو سنٹیکس ڈائریکٹڈ ٹرانسلیشن کر رہا تھا وہاں پہ ہم نے جنریٹ کروائی تھی، وہ بیک پیچنگ والی روٹین باتیں جو ساری تھیں. وہاں سے وہ جو کوادروپلس نکلے تھے وہ اور سمبل ٹیبل جس کے اندر جو یوزر ویریبلس ہیں ان کی ٹائپ، ان کی سائز اور بقیہ اور کئی انفارمیشن، اور پھر جو کمپائلر جنریٹڈ ٹیمپریریز تھے، یاد ہے یہ بھی ہم 3 ایڈریس کوڈ میں کر رہے تھے. یعنی کہ وہ جو 3 ایڈریس کوڈ یا وہ کوادروپلس ہیں وہ سارے اور سمبل ٹیبل، یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ اب ہمارے پاس اس کوڈ جنریشن ماڈیول میں آ گئی ہیں. اور یہاں پہ ہم اسمبلی لینگویج فی الحال ایسے کرتے ہیں کہ ایک اسٹیٹمنٹ لی 3 ایڈریس کوڈ، اس کی فارم دیکھی کہ یہ اسائنمنٹ ہے، انڈیکسڈ ہے، نان انڈیکسڈ ہے، یا اس میں کوئی ریتھمیٹک آپریشن ہے سنگل، یعنی کہ یہاں پہ اب وہ ملٹیپل نہیں ہوگا. 3 ایڈریس کوڈ جو ہے اس نے ان کمپلیکس یا کمپاؤنڈ جو ایکسپریشنز تھے بولین یا ادروائز ارتھمیٹک، ان کو انریول کر کے ایک لحاظ سے بریک کر کے سمپلر اسٹیٹمنٹس میں ان کو ہمارے سامنے یا ہمیں کوڈز کی فارم میں دے دیا ہے. تو ہم ایک 3 ایڈریس اسٹیٹمنٹ ٹائپ کے کورسپونڈنگ اسمبلی لینگویج کوڈ جنریٹ اب کر دیتے ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کے سامنے پچھلی دفعہ پیش کی تھی، وہ جو سی اسٹیٹمنٹ جس میں وہ ارے اے، بی اور سی اریز جو تھی وہ انڈیکس کے ذریعے بیسکلی ایک اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ تھی، اور اس کی خاطر میں نے آپ کو 3 ایڈریس کوڈ دکھایا اور اس کے کورسپونڈنگ اسمبلی لینگویج کوڈ. لیکن وہی بات جو میں نے پھیر دی کہ اگر میں اس کوڈ کا سائز دیکھوں اور سائز کے مطابق اس کی کاسٹ دیکھوں، پھر یہ دیکھوں کہ کمپائلر جنریٹڈ ٹیمپریریز جو ہیں ان کے لیے بھی اسٹوریج اب درکار ہو رہی ہے، پھر یہ کہ رجسٹر یوسیج کیا ہے، کتنے رجسٹرز استعمال ہو رہے ہیں، یہ ساری باتیں میں نے سرسری طور پہ کہہ دی. اور اس کے بعد کہا کہ ابھی مواقع ایسے ہیں کہ یہ جو اسمبلی لینگویج کوڈ ہم نے جنریٹ کیا ہے اس سے اصل میں ہم بہتر کوڈ جنریٹ کر سکتے ہیں جو سائز میں بھی اور جو ایکسیکیوشن پروفائل ہے اس کے حوالے سے بہتر ہوگا، یعنی کہ زیادہ آپٹمائزڈ ہوگا. البتہ یہ بات میں نے اس وقت نہیں کی تھی کہ یہ آپٹمائزیشن کیا ہے، کیسے کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ الگوریدمس کیا ہیں. سو اینی ویز اب کہانی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ایکچولی یہ جو 3 ایڈریس کوڈ سے اسمبلی لینگویج بنانے والا معاملہ ہے اس کو ہم ایک لحاظ سے یہ سمپل مائنڈیڈ اپروچ سے نہ کریں تو بہتر ہے. آلدو ہم کر تو سکتے ہیں، ٹھیک ہے اسمبلی لینگویج آ جائے گی، لیکن یہ کہ ابھی کئی مواقع ہیں جس سے یہ اسمبلی لینگویج کوڈ بھی جو جنریٹ ہوگا یہ بہتر آپٹمائزڈ اور اسپیس اینڈ ٹائم ایفیشینٹ ہوگا. تو کیوں نہ ایسے کیا جائے. تو آئیے اب آج یہ گفتگو شروع کرتے ہیں، یعنی کہ ایک آپٹمائزیشن کا پہلو ساتھ ساتھ چلے گا اور ساتھ ساتھ پہ وہ کوڈ جنریشن کا پہلو بھی چلے گا. یعنی کہ آپٹمائزیشن کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ کوڈ کیسا نکلا، اگر وہ ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے، لیکن اگر اور بہتر ہو سکتا ہے تو پھر وہ بھی ہم کریں گے. ہاں یہ میں کہتا چلوں اب یہ کہیں ہم اینڈ لیس کاروائی نہیں کرتے جائیں گے، بس بہتر سے بہتر کی تلاش. یہاں پہ یہ الگوریدمس جو ہیں دے آر جنرلی این پی کمپلیٹ، تو آپ ہیورسٹکس استعمال کرتے ہیں، اور ہیورسٹکس میں یہی ہوتا ہے کہ بھئی آپٹیمل سے اگر آپ 70% 80% قریب آ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کہانی چھوڑو، ورنہ یہ تو کبھی کنورج نہیں کرے گا یا اتنا ٹائم اس کو درکار ہوگا کہ وہ پریکٹیکلی امپاسبل ہے. تو اینی ویز اب آئیے یہ جو پہلو ہے کہ کوڈ 3 ایڈریس کوڈ کو فرض کریں لے کے اسمبلی لینگویج کوڈ جنریٹ کرنا اور آپٹمائزیشن کی کوئی کاروائی کرنا یا ان پروسیجر استعمال کرنا، وہ کیا ہیں، ان کے لیے کیا کیا ہمیں ارینجمنٹس کرنی پڑیں گی،
ہم اس کی اب ڈسکشن شروع کرتے ہیں. اس ڈسکشن کے لیے جو چند ایک چیزیں ہمیں یا اسٹریٹجیز درکار ہوں گی ان میں سے ایک ہے کنٹرول فلو گراف. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم آئی آرز کی ڈسکشن کر رہے تھے تو اس وقت گرافیکل آئی آرز میں میں نے اس کی بات کی تھی کہ کنٹرول فلو گرافس بھی ہوتے ہیں. اب یہ فلو گراف کیا چیز ہے, یہ کیسے بنتا ہے, اس میں کنٹرول اور فلو والی بات کیا ہے, یہ ابھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے. لیکن یہ کہ یہ ایک کہہ لیں ڈیٹا اسٹرکچر ہے جس کو ہم انکریزنگلی اب یہاں پہ استعمال کریں گے, اور یہ نہیں کہ ہم کوئی اپنے اوریجنل C++ پروگرام کے ساتھ کچھ کریں گے. یہ ایکچولی اب جو انٹرمیڈیٹ فارم 3 ایڈریس کی ہے اس کو ہم CFG میں کنورٹ کریں گے. اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیجئے, لیکن ابھی ہم اس کو تھوڑی دیر میں بنائیں گے. ڈیفینیشن اس کی سمپلی وہی ہے کہ اٹس یہ ٹرپلٹ ہے V, E, یہ تو جانی پہچانی بات ہونی چاہیے کہ گراف کے اندر ورٹیسز ہوتے ہیں, ایجز ہوتے ہیں, اور ایک انٹری, یہ ایک اسپیشل ہے جو کہ ہم اسپیسیفائی ہمیشہ کریں گے, where V is the vertices or nodes representing an instruction or basic block group of statements. یہ بیسک بلاک کیا ہے؟ انسٹرکشن تو چلیں وہ 3 ایڈریس کوڈ انسٹرکشن ہے. بیسک بلاک ایکچولی گروپ آف 3 انسٹرکشن کوڈز ہوگا یا وہ کوڈروپلز ہوگا. وہ کیسے گروپنگ کریں گے یہ ابھی آ رہا ہے. اور ای جو ہے وہ ایجز ہیں, ایک ورٹیکس سے دوسرے ورٹیکس تک یہ جاتے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ پوٹینشیل فلو آف کنٹرول. یہ ایک لحاظ سے وہ پروگرام کا فلو آف کنٹرول ہے کہ کس طرح آپ فار ایگزامپل جمپ کر جاتے ہیں کہ کچھ حصہ جو ہے 3 ایڈریس اسٹیٹمنٹس کا آپ لے لیجئے کہ وہاں پہ جب آپ جمپ کرتے ہیں, یاد ہے وہ جو اف والی بات تھی جو ہم نے بولین ایکسپریشنز میں کی تھی کہ اگر فالس ہے تو جمپ کر جاتے تھے, یا اف دین ایلس میں ہم جمپ کر جاتے تھے. یہ وہ فلو آف کنٹرول ہے, یعنی کہ ایکسیکیوشن فلو جو ہے. اور انٹری جو ہے از این ایلیمنٹ آف وی, دا یونیک پروگرام انٹری, کہ یہاں سے آپ گراف میں داخل ہوں گے. اب یہ دیکھیے کوئی ٹری نہیں ہے, یہ گراف ہے. تو آپ کو یاد ہے وہ جس طرح ڈائکسٹراز الگورتھم میں آپ اسپیسیفائی کرتے تھے کہ یہ سورس ہے, یہاں سے شارٹیسٹ پاتھ ڈھونڈو. تو یہ وہ والی بات ہے کہ یہ جو انٹری ہے یہ ایک اسپیشل ایلیمنٹ ہے یا ایک اسپیشل وی ہے, ایک ورٹیکس ہے جو کہ گراف میں جب آپ انٹر ہونا ہے تو یہاں سے آپ انٹر ہوں گے. اب آئیے یہ دیکھیے یہ CFG کیسے بنتا ہے, اس کے لیے اب کاروائی. اس کے لیے جو پہلی چیز چاہیے وہ ہے a basic block. اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ A basic block is a sequence of consecutive statements with a single entry, single exit. ڈیفینیشن دیکھ لیجئے, لیکن جیسے ہی آپ مثال دیکھیں گے یہ چیز سمجھ آئے گی تو آ جائے گی. تو اب آئیے ذرا اس طرف جلدی سے چلتے ہیں. وہ ایسے کہ یہ جو بیسک بلاک ہے اس کی ایک خاصیت ہوگی کہ اس میں فلو آف کنٹرول ہمیشہ ایک جگہ سے آئے گا, انٹر ہوگا, اور ہمیشہ صرف ایک پوائنٹ سے لیو یعنی کہ نکلے گا. یہ نہیں کہ آپ بیسک بلاک میں ملٹیپل طریقوں سے آ سکتے ہیں اور ملٹیپل رستوں سے باہر جا سکتے ہیں. اندر آنے کا ایک رستہ اور باہر جانے کا ایک رستہ ٹپکلی. البتہ اس کے ویریئنٹس ہیں سنگل انٹری ملٹیپل ایگزٹ یا ملٹیپل انٹری سنگل ایگزٹ بھی ہوتے ہیں, لیکن جو ٹپکلی ہمیں نظر آئے گا وہ یہی ہوگا کہ سنگل انٹری سنگل ایگزٹ. البتہ جیسے کہ میں نے کہا یہ جو کاروائی ہے اس میں آپ کو بعض اوقات ملٹیپل انٹریز بھی نظر آئیں گی, لیکن وہ ملٹیپل انٹریز یہی ہوگا کہ کہیں اور سے آپ آ رہے ہیں اور وہاں پہ آپ ایک سنگل پوائنٹ سے انٹر ہو رہے ہیں. آگے چلیے. اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو ہمارے پاس انٹرمیڈیٹ کوڈ ہے یعنی کہ وہ 3 ایڈریس اسٹیٹمنٹس ہیں وہ ساری کی ساری لے کے ان کو ہم پارٹیشن کریں گے, یعنی کہ ان کے حصے بنائیں گے انٹو بیسک بلاکس. تو جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بیسک بلاکس ہیں یہ بنے گے کن سے اور یہ کیا ہوں گے؟ کیا ہوں گے میں نے بڑی تیزی سے چند ایک سلائڈس میں تو ان کی ڈیفینیشن دے دی, لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا مثال سامنے آئے گی تو یہ ایک بات کلیئر ہو جائے گی. دوسری یہ بات کہ یہ بلاکس بنیں گے کس چیز کے اور کیسے بنیں گے؟ یہ انٹرمیڈیٹ کوڈ کے, یعنی کہ وہ جو 3 ایڈریس کوڈ ہے ہمارا کوڈروپلز ہیں. اور کیسے بنیں گے؟ ان کو ہم پارٹیشن کریں گے, یعنی کہ ان کو ہم حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں گے. اور وہ ایسے کہ یہ جب حصے بن جائیں گے تو اس کو لے کے ہم اب ان میں ایجز ڈال دیں گے, اور ایجز جو ہیں اس طرح کے ایڈ ایجز کورسپونڈنگ ٹو کنٹرول فلو بٹوین بلاکس, اور وہ فلو جو ہے وہ گو ٹوز کی وجہ سے ہوگی, انکنڈیشنل یا ملٹیپل یا کنڈیشنل گو ٹوز ہو سکتی ہیں. اور اگر کوئی گو ٹو نہیں ہے یعنی کہ سمبل اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹس ہیں تو پھر جب آپ ایک بلاک کے آخر میں پہنچیں گے تو وہاں سے پھر اگلے بلاک میں آپ ان اے سینس سیکوینشلی چلے جائیں گے. ابھی تک
کاروائی جو ہے وہ آلموسٹ جیسے ڈیفینیشنز ہیں وہ چل رہی ہے. تو اب ہم چلیے اس الگوریدم کی طرف فی الحال چل جاتے ہیں. ابھی بھی تھوڑی سی تھیوریٹیکل بات ہے وہ دیکھ لیجئے کہ اس الگوریدم میں، اور الگوریدم کیا ہے ٹائٹل دیکھ لیجئے کہ پارٹیشن انٹو بیسک بلاکس. تو کاروائی پھر دہرا دیتا ہوں. 3 ایڈریس اسٹیٹمنٹس ہمارے پاس ساری موجود ہیں، ساری کی ساری، یعنی کہ وہ جو پچھلا حصہ تھا سینٹیکس ڈائریکٹڈ ٹرانسلیشن کا، یا میں بھی کوئی اور سٹیج تھی، اس نے اب ہمیں 3 ایڈریس اسٹیٹمنٹس دے دی. ان کو ہم نے پارٹیشن کرنا ہے بیسک بلاکس میں. جب بیسک بلاکس بن جائیں گے تو بلاکس کے اندر ہم گو ٹوز اور اس طرح کی چیزیں دیکھ کے ہم ایک لحاظ سے گراف بنائیں گے، اور گراف کے نوڈز جو ہیں وہ یہ بیسک بلاک ہوں گے، اور یہ کنٹرول فلو جو ہے اس سے ہمیں وہ ایجز ملیں گے. تو الگوریدم دیکھ لیجئے کہ ان پٹ ہے سیکوینس آف 3 ایڈریس اسٹیٹمنٹس، آؤٹ پٹ ہے a list of basic blocks with each 3 ایڈریس اسٹیٹمنٹ in exactly 1 block. یعنی کہ جب ہم اس کو پارٹیشن کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ ایک 3 ایڈریس اسٹیٹمنٹ 2 بلاکس میں اپیئر ہو. ہر اسٹیٹمنٹ ایک بلاک میں ہوگی، کسی میں ایک کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہوگی. الگوریدم ہے وہ کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلے آپ کریں گے ڈٹرمن دا سیٹ آف لیڈرز دا فرسٹ اسٹیٹمنٹ آف بیسک بلاکس. دا رولز آر: دا فرسٹ اسٹیٹمنٹ از اے لیڈر. Any statement that is the target of a conditional or unconditional goto is a leader. Any statement that immediately follows a goto or conditional goto is a leader. تو یہاں پہ اصل میں جو اسٹیٹمنٹس ہیں ساری 3 ایڈریس کوادروپلز ہیں، ان کو آپ سکین کریں گے 1 by 1، اور ان میں سے لیڈر اسٹیٹمنٹس تلاش کریں گے. اور رولز اس کے یہ ہوں گے کہ جو کوادروپل سارے آئے ہیں ان کی پہلی اسٹیٹمنٹ جو ہے، سب سے پہلی، جو لیٹس سے کوادروپل 0 ہے، اگر وہ ارے کے اندر اسٹورڈ ہے یا پوزیشن 1 پہ ہے، وہ لیڈر تو ہے. اس کے بعد کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ جو کہ ٹارگیٹ ہے گو ٹو کا. ریمبر یہ گو ٹوز جو ہوتے ہیں یہ اسٹیٹمنٹس کے اوپر جمپ کرتے ہیں. تو اگر کوئی اسٹیٹمنٹ گو ٹو کنڈیشنل یا انکنڈیشنل کا ٹارگیٹ ہے تو وہ بھی لیڈر ہے. اور پھر اگر کوئی ٹارگیٹڈ اسٹیٹمنٹ ہے یا وہ جو پہلی ہے اس کے بعد جو آتی ہے وہ بھی ایک لیڈر ہوگی. تو یہ اسٹیٹمنٹس کو اب ہم ان میں سے کچھ کو چن کے کوادروپل جو ہیں ان میں سے لیڈرز ہم ڈھونڈیں گے. پھر فار ایچ لیڈر اٹس بلاک کنسسٹ آف دا لیڈر اینڈ آل اسٹیٹمنٹس اپ ٹو بٹ ناٹ انکلوڈنگ دا نیکسٹ لیڈر اور دی اینڈ آف دا پروگرام. تو الگوریدم یہ ہے کہ کوادروپلس لیں، ان میں سے لیڈر اسٹیٹمنٹس تلاش کریں. وہ کیسے؟ یہ رولز میں نے ابھی آپ کو دکھائے. اور پھر جب یہ لیڈرز آ گئے تو ایک لیڈر سے اگلے لیڈر تک یا اس سے ایک اسٹیٹمنٹ پہلے جو ہے وہ ایک بیسک بلاک ہے، اور پھر اگلا لیڈر اور پھر اس سے اگلا لیڈر جہاں پہ ہوتا ہے شروع ہے یا ہے اس سے پہلی والی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ اگلا بلاک ہے. یا اگر آپ اینڈ آف دا پروگرام یعنی کہ کوادروپلس ختم ہو گئے تو تب وہ بیسک بلاک ہے. اب یہاں پہ میرے خیال میں انف تھیوری ایک مثال دیکھ لیں جس سے کہ یہ بات ایٹ لیسٹ پریکٹیکلی ذرا نظر آ جائے کہ کیا ہو رہا ہے. اس کی خاطر میں ایک سی پروگرام سے شروع کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کنسیڈر دا سی فریگمنٹ فار کمپیوٹنگ ڈاٹ پروڈکٹ A transpose B of 2 vectors A and B of length 20. یہ اب وہ لینئر الجبرا والی بات ہے کہ آپ کے پاس 2 ویکٹرز ہیں، اس کی ڈاٹ پروڈکٹ آپ نے نکالنی ہے جو کہ ایکچولی ایک نمبر ہوتا ہے، ایک اسکیلر ہے. تو 2 ویکٹرز کو آپ اس طرح کرتے ہیں کہ A جو ویکٹر ہے اس کا ٹرانسپوز لیں گے، یعنی کہ اگر وہ کالم ویکٹر ہے تو وہ رو بن جائے گا، اور دوسرا B جو ہے اس کو ایز کالم رکھ کے یہ میں نے فارمولا آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ A اور B کہ ایلیمنٹس A1 B1 plus A2 plus B2 A1 2 times B2 and so on سے A20 times B20 یہ ساری پروڈکٹس جو ہیں ان کو اگر آپ جمع کر لیں تو یہ جو سم ہے یہ ایونچولی ایک نمبر آپ کو دے گا. یہ ڈاٹ پروڈکٹ کہلاتا ہے. اس کی خاطر جو سی کوڈ ہے وہ سمپلی یہ چھوٹا سا ہے کہ فرض کریں A اور B جو ہیں یہ ویکٹرز ایک ارے میں A ارے اور B ارے یہ 2 اریز ہیں، ان میں اسٹورڈ ہیں. تو اگر آپ نے ڈاٹ پروڈکٹ نکالنی ہے تو یہ سمپل جو کوڈ ہے آپ کے سامنے کہ پروڈ ویریبل 0 فرض کریں، یہ انٹیجرز ہیں، I equal 1 تو prod is equal to prod plus AI times BI. یہ سمپل وہ سم کر رہا ہے ہر ایلیمنٹ آف A کو ہر ایلیمنٹ اس کے کورسپونڈنگ B سے ملٹیپلائی کر کے، اور وہ جو پروڈکٹ ہے اس کو یہ پروڈ میں جمع کرتا جا رہا ہے. I is equal to I plus 1 while I is less than equal to 20. یہ do while جو ہے یہ واقعی C اور C++ میں آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس کو فور لوپ سے بھی لکھ سکتے تھے، وائل لوپ سے بھی لکھ سکتے تھے. یہاں پہ میں نے چلیں ڈو لوپ جو ہے ڈو وائل جو ہے اس کو چنا. اب اگر یہ پروگرام ہم اپنے ہی کمپائلر میں سے گزاریں تو اس کے نتیجے میں
ایسا کوڈ انٹرمیڈیٹ کوڈ 3 ایڈریس کوڈ جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے. اور یہ کیسے؟ یہ ایکچولی آپ پروجیکٹ وائز یہ کام کر چکے ہیں کہ کس طرح ہماری وہ جو سی لائک لینگویج ہے اس میں کوڈ لکھیں تو اس سے بالکل اس طرح کی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں. تو یہ جو ڈاٹ پروڈکٹ کے لیے کوادروپلز ہیں یہ ایک نظر دیکھ لیجئے کہ prod equal 0, I equal 1, پھر T1 یہ اب وہ کمپائلر جنریٹڈ کوڈ ہے کہ 4 times I. اب یہاں پہ وہی کہانی ہو رہی ہے کہ جو سی میں اسٹیٹمنٹس کمپلیکس تھیں یا جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کمپاؤنڈ ایکسپریشنز تھے ان کو بریک کرنا پڑے گا. یہ وہ T1 جو ہے یہ ارے کا ریفرنس ہے یہ اسٹیٹمنٹ نمبر 4 میں. پھر 4 times I دوبارہ کر کے T3 ہم کمپیوٹ کر رہے ہیں جو کہ پھر اسٹیٹمنٹ نمبر 6 میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ B کو ہم انڈیکس کر رہے ہیں اور اس کو بھی ہم پھر ایک ٹیمپرری میں ڈال رہے ہیں. اب یہ 2 ٹیمپرریز T2 اور T4 جو اسٹیٹمنٹ نمبر 7 پہ آپ کے سامنے ہیں ان کے اندر اب AI اور BI آ چکے ہیں. ان دونوں کو ملٹیپلائی کر کے T5 میں ڈالا ایک اور ٹیمپرری. پھر ایونچولی اس کو پروڈ کے ساتھ ایڈ کر کے T6 میں ڈال دیا. یہ وہ ٹیمپرریز ہیں سارے وہ جو میک ٹیمپ کی وجہ سے بنتے جا رہے ہیں. اور اب جو T6 میں ویلیو ہے اس کو ہم پروڈ میں ڈال رہے ہیں کیونکہ ہم یہ ابھی واپس آ کے یہ دوبارہ کاروائی کرنی ہے جو کہ اب یہ T7 میں دیکھیے I کو I+1 اس طرح کیا. اب دیکھیے یہاں پہ میں یہ نہیں کہہ سکتا I equal I+1 یہ وہ C نہیں یہ اب وہ 3 ایڈریس اسٹیٹمنٹس ہیں. اور پھر 11 پہ I کی ویلیو میں ہم نے T7 کی جو ویلیو وہ ڈالی کیونکہ T7 دیکھیے I+1 ہوا. اور یہاں پہ اب وہ کنڈیشنل گو ٹو ہے کہ if I is less than 20 go to 3. یہ 3 جو ہے یہ اسٹیٹمنٹ ہے یہ اسٹیٹمنٹ نمبر 3 جو کہ یہ T1 equal 4I آف سیٹ جو ہے یہاں وہ جا رہی ہے. اچھا یہاں تک جو کاروائی ہے وہ تو آپ چلیں دیکھی بھالی ہے کہ کس طرح ہمارے پاس سی لائک کوڈ ہے جس کے ہم وہی جو سنٹیکس ڈائریکٹڈ اسکیم تھی باٹم اپ ہو یا ٹاپ ڈاؤن ہو اس کے ذریعے ہم نے یہ کوڈز جنریٹ کیے. اب یہ سارے کے سارے جو کوڈز ہیں along with the symbol table اور symbol table میں کیا ہوگا یہ A, B, T1 یہ سارے I, prod یہ سارے ویریبل جو ہیں یہ سمبل ٹیبل میں ریکارڈڈ ہیں. ان کا نام کیا ہے ان کی ٹائپ کیا ہے ان کے لیے کتنی یعنی کہ A جو ہے وہ لیٹس سے ایک ارے ہے ارے کا سائز کتنا ہے. تو اینی ویز یہ ساری انفارمیشن اب ہمارے اس ماڈیول کے پاس آئی. تو اس ماڈیول نے اب یہ نہیں کرنا کہ ایک اسٹیٹمنٹ لی اور اسمبلی لینگویج جنریٹ کر دی. ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم کریں گے نہیں. اب ہم کریں گے یہ کہ یہ جو ہمارے پاس ساری اسٹیٹمنٹس ہے اس سے ہم ایک CFG بنائیں گے کنٹرول فلو گراف. اس کے بنانے کی خاطر وہ لیڈرز والا معاملہ کہ ان ساری اسٹیٹمنٹس کو ہم شروع سے لیں گے اور اس پہ یہ الگوریدم چلائیں گے. وہ الگوریدم کیا ہے اگر یاد کلاؤں اور ابھی میں آپ کو مثال کے ذریعے دکھا بھی دوں گا کہ پہلی اسٹیٹمنٹ تو لیڈر ہوگی. پھر ایسی اسٹیٹمنٹس ڈھونڈو جو کہ ٹارگٹ ہیں جو کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گو ٹو 3 آخر میں ایک نظر آ رہا ہے گو ٹو جس کی بنا پہ ہم ایک ٹارگٹ اسٹیٹمنٹ ڈھونڈ سکتے ہیں اور اس کی بنا پہ پھر یہ بلاکس بن جائیں گے. اور پھر یہ جو گو ٹو تھا اس کے ذریعے وہ ایک ایج جو ہے وہ بنے گا کہ اس بلاک سے جس بلاک میں یہ گو ٹو تمہیں لے کے جا رہا ہے وہاں تک ایک ایج بنا دو. تو آئیے اب یہ کاروائی دیکھتے ہیں. میں اس کے بعد آپ کو ایک اور لمبی مثال دکھاؤں گا جس میں یہ چیز اور واضح ہو جائے گی کہ یہ بیسک بلاک کیا ہے اور اس سے پھر یہ کنٹرول فلو گراف کیا ہے اور پھر ایونچولی کہ یہ بیسک بلاکس بنانا CFG بنانا اسے ہم کریں گے کیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ بھئی وہ جو بات میں نے شروع میں آپ کو دکھا دی تھی کہ کس طرح اسمبلی لینگویج کوڈ کی کاسٹ جو ہے ہم اس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا لاسٹ ٹائم اور آج بھی کہ یہ جو لوکل ڈیسیجن تھے ایک اسٹیٹمنٹ والا معاملہ اس سے ہم اچھا کوڈ جنریٹ نہیں کر سکتے. ہمیں ایک سینس میں ایک گلوبل پکچر دیکھنی ہے اور یہاں پہ یہ جو CFG اس میں یہ گلوبل پکچر نظر آ رہی ہے کہ وہ اسٹیٹمنٹ سے آپ کہاں کہاں جاتے ہیں اور اس سے ایکچولی پتہ یہ چلے گا کہ یہ ویریبل جو ہیں یہ کہاں کہاں کب استعمال ہوتے ہیں. پھر یہ کہ ہمیں ٹیمپرریز کا بھی جسے نا سراغ سا لگانا پڑے گا اور ٹھیک ہے وہ سمبل ٹیبل سے مل جائے گی. تو آئیے اب فی الحال پہلے یہ بیسک بلاک سے CFG بنانا جو ہے یہ کاروائی اب یہ دیکھتے ہیں مثال کے ذریعے اور یہ جو مثال چل رہی ہے اس کو فی الحال مکمل کرتے ہیں. یہاں پہ اب میں نے اس سیٹ آف اسٹیٹمنٹس جو 12 ہیں ان میں 2 لیڈرز دکھائے ہیں. ان میں یہ جو پہلی اسٹیٹمنٹ ہے 1 یہ تو لیڈر ہے کیونکہ یہ تو پہلی اسٹیٹمنٹ ہے تو پہلی اسٹیٹمنٹ ہمیشہ لیڈر ہوتی ہے. اس کے بعد آپ ساری اسٹیٹمنٹ دیکھیے اس میں کوئی گو ٹو ہے اور وہ بالکل آخر میں ہے 12 نمبر. یہ ایک کنڈیشنل گو ٹو ہے لیکن ہے یہ گو ٹو اور گو ٹو کا ٹارگٹ کیا ہے یہ پرنتھیسز میں یہ جو 3 ہے یہ ایکچولی یہ کوڈ 3 ہے جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. تو یہ چونکہ ٹارگٹ ہے تو یہ ایک اور لیڈر ہے. اب اس کوڈ سیگمنٹ میں یہ جو کوادروپلز ہیں اس میں ایکچولی صرف یہ اب 2 لیڈرز ہیں کیونکہ اس میں ایک ہی گو ٹو ہے
جس کی بنا پہ اب ایک اور لیڈر بن گیا. یہ دو لیڈر جب آئیڈینٹیفائی ہوئے تو اب بیسک بلاکس کیسے ہوں گے وہ میں اب ہائی لائٹ کر دیتا ہوں کہ پہلے لیڈر سے اگلے لیڈر تک، اور اگلا لیڈر انکلوڈنگ نہیں، اس سے جو پہلے اسٹیٹمنٹ ہے وہ ایک بلاک بنے گا. یہ جو B1 ہے آپ کے سامنے میں نے دکھایا ہے کہ پہلی اسٹیٹمنٹ جو لیڈر تھی اور اس کے بعد دوسری اسٹیٹمنٹ جو اگلا لیڈر، یہ جو اسٹیٹمنٹ نمبر 3 ہے اس سے پہلے ہے، یہ ایک بلاک ہے. اس کے بعد دوسرا لیڈر کون سا ہے؟ اسٹیٹمنٹ نمبر 3. یہ لے کے ایدر ٹو دا نیکسٹ لیڈر سے ایک اسٹیٹمنٹ پہلے یا اینڈ آف دا پروگرام. اب چونکہ یہ سارا وہ پروگرام ہے، میں نے مثال میں تو صرف یہ دکھایا ہے، تو اسٹیٹمنٹ نمبر 3 سے اسٹیٹمنٹ نمبر 12 جو ہے یہ اب دوسرا بلاک ہے. اب بلاکس تو آئیڈینٹیفائی ہو گئے. اب ذرا کنٹرول فلو دیکھیے کہ اگر میں اسٹیٹمنٹ نمبر 2 پہ بیٹھا ہوں، یعنی یا 1 سے میں شروع ہوتا ہوں کہ پروڈ کو میں نے 0 کیا، آئی کو میں نے 1 کیا، اس کے فوراً بعد پھر میں ایکسیکیوشن وائز اگر میں اس کو ایکسیکیوٹ کر رہا ہوں، فرض کریں یہ اسمبلی لینگویج ہے، اگر میں ایکسیکیوٹ کر رہا ہوں تو نیکسٹ اسٹیٹمنٹ میں کیا کروں گا؟ وہ اسٹیٹمنٹ نمبر 3 ہے، یعنی کہ بلاک 1 سے میں پھر بلاک 2 میں آ جاؤں گا. اب بلاک 2 میں جب میں آیا تو اسٹیٹمنٹ نمبر 3 کی، پھر 4 کی، پھر 5 کی، 6 7 8 9 10 11 12 پہ جب میں پہنچا تو یہاں سے دو پاسبلٹیز ہیں. یا تو میں i لیس دین 20 ہونے کی بنا پہ واپس 3 پہ آ جاتا ہوں، یعنی کہ اپنے ہی بلاک کو میں دوبارہ ریفر کرتا ہوں، تو یہ ایک وہ لوپ ہوگا، ایک ایج ہوگا جو کہ اپنے ہی نوڈ پہ واپس پوائنٹ کرے گا. یا اگر i لیس دین اکول ٹو 20 نہیں ہے تو پھر میں اس بلاک سے بھی آگے جو اسٹیٹمنٹ ہے ادھر چلا جاؤں گا، جو کہ ایکچولی یہاں پہ اب ہے نہیں. اب اس بنا پہ یہ جو کنٹرول فلو ہے، جو کہ سمپلی میں نے انفر کیا کہ بھئی ایسے یہ سیکوینشل نیچر جو ہے کوادروپلس کی، اس کا مطلب یہ ہے، تو یہ کنٹرول فلو گراف اب فائنلی بن گیا. اس میں دیکھیے نوڈ جو ہیں یہ B1 B2 ہیں. اب ٹھیک ہے، اس کے میں کانٹینٹ آپ کو دکھا رہا ہوں، لیکن یہ اب وہ CFG ہے. تو اس میں دو نوڈز ہیں. پہلا نوڈ جو ہے وہ بلاک B1 والا ہے، اور ایکچولی یہ وہ انٹری والا ورٹیکس بھی ہوگا، یعنی کہ B1 سے کاروائی شروع ہوگی ایکسیکیوشن کے حوالے سے یا کنٹرول فلو کے حوالے سے. اس کے بعد اگلا بلاک سیکوینشلی B2 آتا ہے، لیکن جب B2 کے آخر میں آپ پہنچتے ہیں یہاں پہ دیکھیے دو ایگزٹس ہیں. ایک ایگزٹ آپ سمجھ گئے ہیں کہ اگر کنڈیشن ٹرو ہوگی تو واپس، اب دیکھیے گو ٹو میں نے 3 نہیں کہا، واپس B2 کہہ دیا ہے، یعنی کہ میں اسی بلاک میں واپس آ جاتا ہوں. اور انٹری بلاک میں ٹپکلی ہمیشہ ایک پوائنٹ پہ ہوگی، یہ اس کے شروع میں. ٹپکلی آپ بالکل درمیان میں آئیں گے نہیں، ایکچولی آ ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے بلاک کی شروع والی وہ ایک ٹارگٹ ہوتی ہے ہمیشہ گو ٹو کا، یعنی کہ انٹری آپ ہمیشہ شروع سے ہی آئیں گے بلاک کے. ایگزٹ البتہ درمیان میں سے ہو سکتے ہیں، یا ملٹیپل ایگزٹس یہاں پہ آپ کو آخر میں نظر آ رہے ہیں جو کہ واپس آپ کو اس کی شروع میں لے آتے ہیں. تو یہ اب CFG ہے، یہ کنٹرول فلو گراف ہے. اب دیکھ لیجیے اس میں کیا ہے، بلاکس ہیں اور ان کے درمیان ایجز ہیں، اور یہ ایجز جو ہیں یہ کنٹرول کے حوالے سے، کہ اگر آپ اس کو ایکچولی ایکسیکیوٹ کریں اس پروگرام کو، ان اسٹیٹمنٹس کو، تو ایکسیکیوشن کے پاسبل جو ٹریسز ہیں یا ٹریک ہے یا وہ جو تھریڈ ہے ایکسیکیوشن کا، وہ کہاں کہاں جا سکتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی جس میں دو بلاکس بنے، لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب آپ کے پاس بہت سارے کوادروپلز ہوں گے جس میں بہت ساری گو ٹوز ہو سکتی ہیں جو کہ اوپر نیچے اس طرح جا رہی ہیں، تو کئی گرافس بنیں گے، اور اس سے پھر CFG یا کئی بلاکس بنیں گے، تو اس سے جو CFG بنے گا وہ آف کورس ایک لحاظ سے کمپلیکس ہو سکتا ہے. لیکن گرافس جو ہیں ان کے لحاظ سے، ڈیٹا اسٹرکچرز کے حوالے سے، ان پہ الگوریدمس کے حوالے سے ہمیں کوئی ایسا خوف نہیں ہے کہ گراف بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے، بڑا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ الگوریدمس کا ہمیں پتا ہے کہ گراف الگوریدمس جو ہیں وہ پالینومیل ٹائم بھی ہیں، نان پالینومیل ٹائم بھی ہیں. اور اگر ہمیں نان پالینومیل ٹائم یا NP کمپلیٹ ٹائپ الگوریدم استعمال کرنا پڑ گیا تو ٹھیک ہے، ٹائم زیادہ درکار ہوگا. اور اگر وہ الگوریدم ٹھیک کام کرتا ہے تو فائن، بس یہ ہے کہ ذرا زیادہ ٹائم درکار ہوگا. اور پھر وہاں پہ ذرا سا ہمیں لحاظ رکھنا پڑے گا کہ بھئی اب کمپائلر میں بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ کام جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ایونچولی یوزر جو ہے انتظار کر رہا ہے کہ بھئی میرا کوڈ نکالو تاکہ میں اس کو آگے لنک کروں اور اس کو میں چلاؤں. تو یہ باتیں اب وہ گراف الگوریدمز والی ذہن میں آپ لے آئیں. یہاں پہ اب ایک گراف بن رہا ہے.
تو آئیے آپ ایک ذرا سی کمپلیکس مثال دیکھتے ہیں جس میں یہ جو لیڈرز والی بات بیسک بلاکس میں لانا اور اس سے پھر جو سی ایف جی بنانا ہے وہ کاروائی دیکھ لیں. ابھی تک میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ بنانے کا مقصد کیا ہے. ہاں وہ ایک اوور آل گول سامنے ہے کہ بھئی ایونچولی جو کوڈ ہم نے جنریٹ کرنا ہے وہ آپٹمائزڈ ہو, کاسٹ کے حوالے سے وہ کم ہو, سائز کے حوالے سے وہ کم ہو, ایکسیکیوشن ٹائم کے حوالے سے وہ بہتر ہو. یہاں پہ اب میں نے سی یا سی پلس پلس میں آپ کے سامنے کوئک سارٹ پوری کی پوری روٹین پریزنٹ کی ہے کہ فرض کریں گلوبل ارے اے جو ہے وہ اس کو اویلیبل ہے. تو یہاں پہ اب یہ فنکشن جو ہے ٹھیک ہے ہم اس کو ٹریس کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم دو انڈسیز لو اینڈ ہائی پیس کرتے ہیں ٹپکلی, اور اس کے بعد کچھ لوکل ویریبلز ہیں. آپ کو یاد ہوگا کوئک سارٹ میں آپ وہ ایک پیوٹ ڈھونڈتے ہیں اور پھر جتنے ارے کے ایلیمنٹس پیوٹ سے بڑے ہیں ان کو آپ ارے کی پیوٹ کی رائٹ سائڈ پہ لے جاتے ہیں, اور جتنے ارے ایلیمنٹس اس سے چھوٹے یا ایکول ہیں ان کو اس سے لیفٹ سائڈ سے, یعنی کہ وہ پارٹیشن کرتے ہیں. تو یہ جو وائل ٹرو لوپ ہے یہ اب m سے لے کے n تک جو انٹریز ہیں اس ارے کی ان کو پارٹیشن کر رہا ہے. یہ جو وائل لوپ وائل ٹرو جو چل رہا ہے اس کے اندر پھر ڈو وائل ہے. یہاں پہ اب میں یہ الگوریتم تو ڈسکس نہیں کروں گا, یہ سمپلی آپ سمجھ گئے ہوں گے کوئک سارٹ ہے. اور پھر یہ کہ وہ پیوٹ کو آخر میں نے اپنی صحیح جگہ پہ لا کے رکھا, اور یہ آخر میں دیکھیے دو پھر کوئک سارٹ ریکرسو کالز ہیں بالکل آخر میں, کوئک سارٹ m کا j اور i+1 سے n. یہ اب وہ دو حصے جو بن گئے اب ان کو میں ریکرسولی سارٹ کروں گا. اب میں اس ساری چیز کا جو 3 ایڈریس کوڈ ہے وہ تو آپ کے سامنے پیش نہیں کرتا, ہم کرتے یہ ہیں کہ اس کا جو ایک قسم کا جو مین حصہ ہے وہ پارٹیشننگ الگوریتم صرف اس کو لیتے ہیں جو کہ اب میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کر دیا ہے. بقیہ جو حصے ہیں اس کو میں نے فی الحال کہا ہے کہ ٹھیک ہے وہ ہیں, وہ ایکچولی وہ پروسیجر ہے, کچھ ڈیکلریشنز ہیں اور ایک ایف اسٹیٹمنٹ تھی. اس کے لیے جو بھی 3 ایڈریس کوڈ جنریٹ ہونا ہے وہ جو پروسیجر کال اور پھر ویریبلس کو ڈکلیئر کرنے والا معاملہ وغیرہ وغیرہ وہ ٹھیک ہے وہ ہے. ہمارے لیے مثال کی خاطر جو کوڈ ہم نے دیکھنا ہے وہ یہ جو پارٹیشننگ پارٹ ہے اس کا, اور دیکھیے میں نے ریکرسو کال جو ہے ان کو بھی فی الحال اگنور کر دیا ہے, وہ ایونچولی ٹھیک ہے پروسیجر کالز ہیں. اس حصے کو لے کے اگر آپ اپنے ہی کمپائلر سے گزاریں تو ایک جو 3 ایڈریس کوڈ نکل سکتا ہے وہ اب آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے. یہ 30 اسٹیٹمنٹس ہیں, ایکچولی 2 کالمز میں ہیں, 1 سے لے کے 15 آپ ادھر آئیں اور اس کے بعد پھر اوپر 16 سے 30 تک آئیں. اب آپ اس کو دیکھ کے کہیں گے کہ یہ کوئک سارٹ یہ پارٹیشننگ ہو رہی ہے, مجھے تو نہیں لگ رہا, تو میرا خیال اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ہائی لیول اور یہ لو لیول معاملہ کیا ہے. ایون یہ جو کوادروپلز ہیں یہاں پہ بھی وہ اسمبلی لینگویج فلیور کلیئرلی نظر آ رہا ہے. اینی ویز یہ ہم نے آٹومیٹکلی جنریٹ کیا ہے, یہ ہمارے سنٹیکس ڈائریکٹری ٹرانسلیٹر جو تھا وہ جو ماڈیول تھا اس نے یہ ہمیں بنا دیا. اس کے اندر آپ کو بے تحاشا ٹیمپرریز T15 تک نظر آ رہے ہیں, اس میں گو ٹوز بھی ہیں, اور پھر بقیہ وہ جو ایکس زی جے یہ ایکس اے وی جے آئی یہ جو پروگرام کے ویریبلس تھے وہ بھی نظر آ رہے ہیں. اب ان 30 اسٹیٹمنٹس کو ہم نے بلاکس میں ڈیوائڈ کرنا ہے اور اس کے بعد ایونچولی اس سے سی ایف جی بنانا ہے. الگوریتم کیا ہے کہ لیڈرز تلاش کرو. لیڈرز کیا ہیں؟ سب سے پہلی اسٹیٹمنٹ نمبر 1 تو لیڈر ہوگی. اس کے بعد جتنے گو ٹوز ہیں ان کو دیکھو وہ کن کن اسٹیٹمنٹس کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اور جن جن کو ٹارگٹ کرتے ہیں وہ اسٹیٹمنٹ لیڈر بن جاتی ہے, وہ انکنڈیشنل گو ٹو ہو یا گو ٹو. اور پھر لیڈر سے اگلے لیڈر -1 جو ہے وہ ایک بلاک ہے. تو سب سے پہلے میں ہائی لائٹ کرتا ہوں لیڈرز کو, یہ بھی ایک نظر دیکھ لیجئے. پہلی اسٹیٹمنٹ i = m-1 تو لیڈر ہوئی کیونکہ وہ تو پہلی ہے. گو ٹوز کیا ہیں؟ اسٹیٹمنٹ نمبر 8 کوادروپل جو ہے یا کوادروپل نمبر 8 اس میں گو ٹو 5 ہے, کوادروپل نمبر 12 میں گو ٹو 9 ہے, کوادروپل نمبر 13 میں گو ٹو 23 ہے, اور پھر کوادروپل نمبر یہ جو 22 ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیے وہاں پہ گو ٹو 5 انکنڈیشنل ہے. اس بنا پہ اسٹیٹمنٹ نمبر 5, اسٹیٹمنٹ نمبر 9 یا کوادروپل نمبر 9, کوادروپل نمبر 23 یہ جو ہیں یہ لیڈرز ہو گئے. دیکھیے وہ گو ٹو ایکسیلف نہیں ہے, ان کے ٹارگیٹ جو ہیں وہ لیڈرز ہیں. اور اسٹیٹمنٹ نمبر 14 جو ہے وہ لیڈر اس لیے بنی کہ وہ ایک گو ٹو کے بعد آ رہی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ وہ لیڈر بنی. اس بنا پہ اسٹیٹمنٹ نمبر 9 جو ہے وہ بھی لیڈر بن گئی کیونکہ وہ گو ٹو کے بعد آ رہی ہے, ٹارگیٹ کے بعد آ رہی ہے, اینڈ سو آن. اینی ویز ان کو لے کے اب ہم ان کو پارٹیشن کرتے ہیں تو یہ بنے ہمارے بلاکس.
اور یہ بلاک کیسے ہیں کہ جو پہلا لیڈر اسٹیٹمنٹ 1 سے ہے اس سے اگلا لیڈر اسٹیٹمنٹ نمبر 5 پہ ہے. تو اسٹیٹمنٹ 1 through 4 جو ہیں وہ ایک بلاک میں چلے گئے. پھر اسٹیٹمنٹ 5 سے لے کے 8 تک جو ہے وہ ایک اور بلاک بنا, کیونکہ اسٹیٹمنٹ نمبر 9 جو ہے وہ گو ٹو کا ٹارگیٹ ہے. اس کے بعد 9 سے لے کے 12 جو ہے وہ ایک اور بلاک میں ہے, کیونکہ 13 جو ہے وہ بھی ایک لیڈر ہے. اس کے بعد آپ آگے چلیے تو اسٹیٹمنٹ نمبر 14 سے لے کے اسٹیٹمنٹ نمبر 22 جو ہے یہ ایک اور بلاک بنا, اور اس کے بعد اسٹیٹمنٹ نمبر 23 جو تھی یہ ایک ٹارگیٹ ہے گو ٹو کا, تو یہ جو ہے یہ لیڈر بن گئی, اور پھر اینڈ آف دا پروگرام. اچھا, اس کے بعد جب بلاکس بن گئے ان میں اب میں نے یہ ایجز ڈالے ہیں جو کہ سمپلی گو ٹو کو فالو کر رہے ہیں. فار ایگزامپل گو ٹو 5 جو ہے وہ واپس اسی بلاک میں آ جاتا ہے, گو ٹو 9 جو ہے وہ بھی اسی بلاک میں آ جاتا ہے, گو ٹو 23 جو ہے وہ ایک اور بلاک میں اب جا رہا ہے. اب یہ ایجز اس طرح جو ہے شاید اتنے کلیئرلی CFG کی صورت پیش نہیں کر رہے, لیکن اب میں کرتا یہ ہوں کہ ان کو واقعی ایک گراف کی فارم میں لاتا ہوں, تو اب آپ کلیئرلی دیکھ لیں گے کہ یہ کنٹرول فلو جو ہے یہ کیسے ایک نوڈ سے دوسرے نوڈ میں جا رہا ہے, اور اس کے جانے کی وجہ وہ کنڈیشنل یا انکنڈیشنل گوٹوز ہیں. اور دوسرا میں نے یہ کیا ہے کہ جتنے گوٹوز تھے ان کو ٹارگیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے بجائے اسٹیٹمنٹ لکھنے کے کہ گو ٹو 5, گو ٹو 9, گو ٹو 23, میں نے ایکچولی گو ٹو بلاک اپ کہہ دیے. یہ وہ ٹرانسفارمیشنز ہیں جو کہ اب میں کر رہا ہوں, یعنی کہ اب میں نے بیسک بلاکس بنا کے ان سے ایک کنٹرول فلو گراف جو ہے وہ انفر کر لیا ہے. اچھا, آپ یہ دیکھ کے کہہ رہے ہوں گے کہ کیا یہ کنٹرول فلو اوریجنل C یا C++ کے پروگرام میں نہیں تھا؟ وہ وائل لوپ اور وہ سارا جو تھا وہ کیا بتا نہیں رہا تھا کہ کنٹرول فلو کیا ہے؟ اب ایک لحاظ سے یہ سوال صحیح ہے کہ اب اتنی لیٹر سٹیج پہ آ کے وہ جو وائل لوپ اف دین وہ کیا تھے؟ وہ کنٹرول فلو ہی تو تھے. ان کو اب ہم کیوں نہیں دوبارہ جا کے دیکھ لیتے؟ اب کیا ضرورت ہے کہ بھئی جب وہ 3 ایڈریس کوڈ میں آ گئے دوبارہ اس میں سے کنٹرول جو ہے اس کو نکالو. اب اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ بھئی جو اوریجنل پروگرام ہے وہ C, جاوا یا کسی لینگویج میں ہے, اس کو ہم ایک انٹرمیڈیٹ فارم میں لے آ چکے ہیں. اب ہم واپس جا کے اس لینگویج اسپیسیفک سنٹیکس کو دوبارہ دیکھیں اور اس سے پھر یہ انفر کرنے کی کوشش کریں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ 3 ایڈریس کوڈ بڑا سمپل سا ایک اسٹرکچر ہے, اور اس میں یہ لیڈرز کو ڈیٹیکٹ کرنا اور اس سے پھر یہ ایجز ڈٹرمن کرنا انتہائی سمپلیفائڈ پروسیجر ہے. اصل میں بات اب یہ ہوگی کہ اب ہم چونکہ وہ اسمبلی لینگویج کوڈ کے بالکل قریب آ چکے ہیں, تو ہم اب واپس وہ اوریجنل جو ہائی لیول فارم تھی وہاں نہیں جانا چاہتے. پھر یہ کہ یہ جو بیسک بلاکس ہیں ان میں جو اسٹیٹمنٹس ہیں یہ بڑی سمپل سی کوادروپلز ہیں, اور ہم نے ایکچولی بیسک بلاکس اس لیے بنائے ہیں کہ ہم ان اے وے وہ جو ڈیوائڈ اینڈ کانکر والی بات ہے نا وہ کریں, کہ ایک بلاک کو ہم ایسے بنا لیں کہ بس اوپر سے نیچے تک ایک پاتھ ہے, یہ نہیں ہے کہ کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں. اب دیکھیے ہر بلاک میں ایک پوائنٹ سے آپ آتے ہیں اوپر سے اور آخر سے نکلتے ہیں. اب ٹھیک ہے نکل کے آپ ادھر چلے جائیں کہیں اور چلے جائیں, لیکن نکلتے آپ ایک ہی طرف سے ہیں. ملٹیپل ایگزٹس آپ کو مختلف جگہ لے کے جاتے ہیں لیکن نکلتے آپ آخر سے ہی ہیں, اور اوپر آپ ملٹیپل جگہ سے آ سکتے ہیں لیکن آتے اوپر سے ہی ہیں. تو ایک لحاظ سے ہم نے وہ حصہ تلاش کر لیا جس میں اب سیکوینشلی ہمیں کوادروپلز نظر آ رہے ہیں. اچھا, کچھ تو گلوبل پکچر ہمیں پتا چلی کہ یہ کتنے جو کوادروپلز ہیں وہ سیکوینشلی ایکسیکیوٹ کرنے اور اس کے بعد ہمیں کہیں اور پاسبلی جانا پڑے گا. بعد میں آپ دیکھیں گے کہ ایکچولی یہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں کوادروپلز کی ان کو ہم ری آرڈر کر سکتے ہیں. یہ وہ بات کچھ ایسے بنتی ہے کہ اگر میرے پاس A + B + C + D ہے تو میں A + B پہلے کر سکتا ہوں, پھر اس میں C ایڈ کر سکتا ہوں, پھر اس میں D ایڈ کر سکتا ہوں, یا چونکہ وہ ایسوسیٹیو آپریٹر ہے تو میں پہلے C + D کر لوں, اس میں پھر B ایڈ کر لوں, پھر اس میں A ایڈ کر لوں. یہ میرے لیے پاسبل ہے. اگر وہ نیگیٹو ہے تو پھر میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں مجھے آرڈر کا تھوڑا سا لحاظ رکھنا پڑے گا, لیکن اس کیس میں اگر 4-5 پلسز ہیں تو میں یہ کر سکتا ہوں. اس کی بنا پہ میرے پاس اپرچونٹی ہے کہ میں اگر ملٹیپل ایڈیشنز کرنی ہے تو شاید ان کو میں ری آرڈر کر دوں, اور ایونچولی آپ دیکھیں گے کہ اس ری آرڈرنگ کی وجہ سے ایک بیسک بلاک کے اندر ہم رجسٹر جو یوسیج ہے اس کو ہم آپٹیمائز کر لیں گے. وہ آپ کو میں مثال دکھاؤں گا
لیکن اب میں ایک لحاظ سے ذرا آگے جا رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ کرنے کی وجہ کیا ہے. اور ایک طریقے سے یا ایک سرسری طور پہ میں نے یہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا کہ اس سٹیج کے اوپر آپ واپس سی پروگرام یا سی پلس پلس پروگرام پہ نہ جاؤ, یہیں رہو, یہاں پہ یہ سمپل الگوریتھم سے جتنی انفارمیشن ہمیں درکار ہے وہ مل جائے گی. تو اب یہ سی ایف جی بن گیا, بیسک بلاک بن گیا, کاروائی آگے لے کے چلتے ہیں. اب کیا کرنا ہے, چند ایک جو کہہ لیں آپٹمائزیشن پوائنٹ آف ویو سے, ایفیشنسی پوائنٹ آف ویو سے, اینی ویز ہم نے اب اچھا کوڈ جنریٹ کرنا ہے. اس میں جو اب ہم چیزیں کریں گے, ایک اس میں کہہ لیں ایک بیسک الگوریتھم جو میں نے آپ کے سامنے یہ 3 چیزیں پیش کی ہیں, اس کے علاوہ اور بھی ہیں. بیسک میں ہے یوز لائونیس انفارمیشن. یہ لائیو کیا چیز ہے یہ ابھی ہم ڈسکس کریں گے. یوز ڈیگز, نوڈ نمبرنگ. یہ ڈیگز میں نے آپ کو دکھائے تھے لیکن ایکچولی یہ بیسک بلاک کے ہم ڈیگز بنائیں گے, یہ ابھی آ رہا ہے. اور تیسرا ایک اور امپورٹنٹ ایریا رجسٹر ایلوکیشن. یہ ہے کوڈ جنریشن. اور ابھی وہ جو میں نے عرض کیا تھا انسٹرکشن سلیکشن, انسٹرکشن اسکیجولنگ جو ہے, وہ بھی باتیں کچھ ہیں جو کہ ہم کچھ کور کریں گے, کچھ ہم نہیں کریں گے. تو اینی ویز یہ اب وہ الگوریتھمس ہیں بیک اینڈ کے جن کی بنا پہ ہم کوڈ جو ہے وہ بہتر جنریٹ کریں گے, اسمبلی لینگویج کوڈ. اب ان کو ہم باری باری دیکھیں گے. آف کورس یہ کافی بڑا ایریا ہے اور اس لیے ممکن شاید نہ ہو کہ ہم ان چیزوں کو ان ڈیپتھ کر سکیں, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ سمپل مائنڈیڈ ہیں, سمپل ہیں, اور ان کو بڑی آسانی سے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. اور بلکہ یہ جو لائونیس والی بات ہے یہ تو آپ ایکچولی کریں گے, اور اس سے پھر یہ جو رجسٹر ایلوکیشن ہے یہ معاملہ ایکچولی افیکٹ ہوگا, اس میں بھی یہ لائونیس والی بات آتی ہے. ڈیگز والا معاملہ پروجیکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے خیر ہم فی الحال نہیں کریں گے. تو آئیے اب یہ جو الگوریتھمس ہیں ان کو دیکھیں کہ ان سے ہمیں وہ اپرچونٹیز کیا ملتی ہیں جس سے کوڈ آپٹمائزیشن ہو سکتی ہے, یا کوڈ جنریشن میں جو آپٹمائزیشن کی اپرچونٹیز ہیں وہ کیا ہیں. اب یہ جو بیسک ایک الگوریتھم ہے جو لائونیس کے پوائنٹ آف ویو سے, اس میں ہم کرتے یہ ہیں کہ ڈیل ود ایچ بیسک بلاک انڈیویجولی. ہم ایک ایک بلاک لیں گے. اب دیکھیے ہم نے کس طرح پورا جو کوادروپل کا جو سیٹ تھا, وہ جتنی اسٹیٹمنٹس تھی ان کو ہم نے حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. اب اس کا ایک ایک حصہ لیں گے, یعنی کہ ہم اب یہ گراف پورا نہیں دیکھ رہے, وہ ایک قسم کا ایک گلوبل سا ہوگا. فی الحال ہم یہ جو الگوریتھم کرنے لگے ہیں یا جو دیکھنے لگے ہیں یہ ایک ایک بلاک کو دیکھے گا, اور شاید ہمیں موقع نہ ملے جو کہ پھر گلوبل پکچر بھی دیکھے گا اکراس بلاکس. وہاں پہ وہ سی ایف جی والی بات آ جائے گی. تو ابھی ذرا اپنی نظر ایک بلاک تک رکھیے. اور یہ بلاک کیا ہے, یہ پارٹیشنڈ ایڈریس اسٹیٹمنٹس ہیں جن کو ہم یہ لیڈرز اور یہ جو ساری کاروائی کی ہے اس کی بنا پہ ہم نے اب یہ بنا لیا ہے. تو ایک بلاک کو نظر رکھیے, مد نظر رکھیے. جنریٹ کوڈ فار دا بلاک, لیکن یہاں نہیں, یہ تو پہلے ہم کیا تھا, وہ سمپل مائنڈیڈ نہیں ہے. یوزنگ لائونیس انفارمیشن. یہ لائونیس کیا ہے, آپ ذرا اس طرف چلیے. ایٹ دی اینڈ generate code that saves any live values left in registers. اچھا, کچھ لگ رہا ہے کہ میں نے بلاک کو تو لیا, اس کی اسٹیٹمنٹس کو لے کے میں نے کوڈ جنریٹ کیا, اسمبلی لینگویج کوڈ, لیکن یہ بیچ میں کچھ لائونیس والی بات آ رہی ہے جو کہ جنریشن میں بھی میں لائونیس دیکھ رہا ہوں, اور پھر جب میں ایک بلاک کو ہینڈل کر لیتا ہوں تو ختم کرنے سے پہلے میں لائیو ویلیوز جو رجسٹرز میں ہیں ان کو سیو کرتا ہوں. کہاں سیو کرتا ہوں؟ میموری میں. پڑی کہاں پہ ہے؟ رجسٹرز میں. اب یہ ساری کہانی کیا ہے, ذرا اس کی تفصیل اب دیکھتے ہیں. پہلے یہ ذرا لائونیس کو دیکھیے, اور یہ ٹائٹل کمپیوٹنگ لائیو اور نیکسٹ یوز انفارمیشن. فرض کریں آپ کے پاس ایک 3 ایڈریس اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ ایک بلاک میں ہے. اب یاد رہے ہم ایک بلاک پہ پہنچ چکے ہیں اور بلاک میں یہ 3 ایڈریس اسٹیٹمنٹس ہیں, اور اس میں ایک گو ٹو آخر میں ہوگی جس سے آپ کنٹرول فلو آگے لے جائیں گے, یا اگر کوئی گو ٹو نہیں ہے تو پھر اگلے بلاک میں چلے جائیں گے. تو ٹپکلی آپ کو یہ اسٹیٹمنٹس ملیں گی جو یہ اسائنمنٹ ٹائپ ہوں گی. اس اسٹیٹمنٹ کے مطابق اب یہ تھوڑی سی ڈیفینیشنز کہ ایکس, یہ جو ویریبل دیکھیے لیفٹ پہ ہے, ہیز اے نیکسٹ یوز if there is a statement S that references X and there is some way for control to flow from the original statement to S. وہ یہ دوبارہ ذرا اس ڈیفینیشن کو دیکھ لیجیے, میں ابھی مثال دکھاؤں گا, اس سے یہ کلیئر ہو جائے گی. یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے, اس کے بعد اور اسٹیٹمنٹس ہے, اس سے پہلے بھی اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ایک بلاک کا حصہ ہے.
اس اسٹیٹمنٹ میں 3 آپرینٹس ہیں یا 2 آپرینٹس ہیں اور ایک ریزلٹ ہے. y اور z جو ہیں وہ آپرینٹس ہیں اور x جو ہے وہ ریزلٹ ہے, یعنی کہ یہاں پہ y اور z اسٹور ہوگا. اب ذرا یہ سوچئے کہ اس اسٹیٹمنٹ کے بعد جتنی اسٹیٹمنٹس ہیں اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے. کہنے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن ایک پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ اس کے بعد جتنی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اس میں x جو ہے وہ کسی اسٹیٹمنٹ کی رائٹ ہینڈ سائڈ میں ہے, یعنی کہ وہ اکوالٹی کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہے. وہ بعد میں لیفٹ پہ بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی کنسیڈر کریں گے, لیکن فی الحال ایسا سوچئے کہ اس اسٹیٹمنٹ کے بعد جتنی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ان میں سے کسی میں x جو ہے وہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہے. اگر وہ اسٹیٹمنٹ ملتی ہے اور آپ سیکوینشلی وہاں تک چلے جاتے ہیں, یعنی کہ اس کے بعد اگلی, اس کے بعد اگلی, اس کے بعد اگلی, اور آپ لیٹس سے کو گو ٹو نہیں آتی, آپ چلے جاتے ہیں وہاں تک, تو یعنی کہ کنٹرول فلو جو ہے اس اسٹیٹمنٹ یہ جو اوریجنل ہے اس سے اگلی اسٹیٹمنٹ جس کو میں ایس کہہ رہا ہوں وہاں تک آپ پہنچ گئے. تو پھر آپ کہیں گے کہ ایکس اصل میں بعد میں استعمال ہو رہا ہے. یہ نیکسٹ یوز کا مطلب ایسے ہے کہ یہ جو ایکس میں نے یہاں پہ کمپیوٹ کیا یہ بعد میں کہیں استعمال ہو رہا ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ. اب یہ ہے نیکسٹ یوز کی ڈیفینیشن. اس کی مثال دیکھ لیجئے. یہ ہے کہ x equal y plus z ایک اسٹیٹمنٹ ہے بلاک کے اندر, اس کے بعد کئی اسٹیٹمنٹس ہیں. ایونچولی ایک اسٹیٹمنٹ آتی ہے t1 equal x minus t3 اور اس کا اسٹیٹمنٹ نمبر جو ہے وہ لیٹ سے s ہے, مطلب نمبر ہے کہ بھئی یہ x equal y plus z جو تھی اسٹیٹمنٹ نمبر 10 تھی اور لیٹ سے یہ t1 والی جو اسٹیٹمنٹ نمبر 31 ہے. یہاں پہ آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو x ہے یہ اس اگلی اسٹیٹمنٹ کی رائٹ ہینڈ سائڈ میں ایز این آپرینڈ استعمال ہو رہا ہے. اس بنا پہ ہم کہیں گے کہ x جو ہے اس کا نیکسٹ یوز جو ہے یہاں پہ ہے. وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ بھی ٹھیک ہے وہاں پہ x کو میں نے کمپیوٹ کیا ہے اور بعد میں کہیں میں نے اس کو استعمال کیا ہے, تو یہ نیکسٹ یوز ہے. اور نیکسٹ یوز کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ اسٹیٹمنٹ ہے جہاں پہ x جو ہے استعمال ہو رہا ہے. اب اس بنا پہ ہم یہ چیز کہیں گے کہ a variable is live at a given point in time if it has a next use. And liveness tells us whether we care about the value held by a variable. اب یہ ڈیفینیشن لائونیس کی ہے, لیکن یہ ذرا مثال دیکھ لیجیے, اس سے اب سمجھ آ جائے گی. دیکھیے کیا ہوا تھا, x یہاں پہ کمپیوٹ ہوا, اس کے بعد یہاں پہ استعمال ہوا. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ نیکسٹ یوز ہے x کا, لیکن پہلی اسٹیٹمنٹ جہاں پہ x ڈیفائن ہو رہا ہے وہاں پہ میں کہوں گا کہ x جو ہے اس اسٹیٹمنٹ پہ لائیو ہے. پھر یہ لائیونیس اور نیکسٹ یوز والی بات اب کیا بنی کہ اگر میں ایک اسٹیٹمنٹ پہ x کو ڈیفائن کرتا ہوں, یعنی کہ وہ لیفٹ ہینڈ سائڈ آف این ایکسپریشن یا وہ جو اسٹیٹمنٹ اسائنمنٹ اس کی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ, یعنی کہ اس کو میں ایک نئی ویلیو دے رہا ہوں کمپیوٹ کر کے یوزنگ ادر آپرینٹس, اور یہ کمپیوٹڈ ویلیو جو ہے یہ اگلی اسٹیٹمنٹ پہ ریکمپیوٹ نہیں ہوتی بلکہ اگلی کسی اسٹیٹمنٹ میں جا کے استعمال ہوتی ہے. اور ایکچولی یہ نہیں کہ اگلی کسی اسٹیٹمنٹ میں, اگلی چند ایک اور اسٹیٹمنٹس ہو سکتی ہیں جس میں استعمال. تو یہاں پہ x جو ہے وہ ڈیفائن ہوا, یہاں پہ یوز ہوا, تو یہ والی نچلی اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ نیکسٹ یوز ہے. لیکن ایک لحاظ سے میں نے یہ چیز یاد کرنی یا انفر کرنا کہ جب میں یہاں پہ بیٹھا تھا, جب x equal y plus z میں نے اسٹیٹمنٹ کو دیکھا, کیا یہاں سے بیٹھے بیٹھے میں پتا چلا سکتا ہوں کہ یہ آگے x کہیں استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اگر میں کسی طرح یہ پتا چلا لوں کہ یہ جو x میں نے, یہ والا x میں نے جو کمپیوٹ کیا ہے یہ آگے استعمال ہو رہا ہے, تو یہیں پہ میں ایک لحاظ سے فلیگ سا ایک انڈیکیٹ کر دوں گا کہ اس پوائنٹ پہ یہ جو x کمپیوٹ ہوا ہے یہ لائیو ہے کیونکہ یہ آگے استعمال ہو رہا ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہوں گے کہ اگر x جو ہے آگے جا کے پھر ریڈیفائن ہو جاتا ہے کہ x equal something like t1 plus z آ جاتا ہے, تو اب کیا ہوا, وہاں پہ وہ پھر ریڈیفائن ہو گیا. تو یہ جو پچھلا x تھا یہ اب ایکچولی آگے یوز نہیں ہوا, یہ ریڈیفائن ہو گیا اور پھر آگے جا کے یوز ہوگا. تو یہ جو انفارمیشن ہے کہ ایک ویریبل کہاں پہ ڈیفائن ہوتا ہے, کہاں پہ یوز ہوتا ہے, اس کی بیسس پہ ہم اسٹیٹمنٹ لیول پہ جا کے, ویریبل لیول پہ جا کے ہم انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ یہ ویریبل لائیو ہے کہ نہیں ہے. لائیو کا مطلب کہ اس پوائنٹ سے آگے کہیں
یہ استعمال ہو رہا ہے. یہ انفارمیشن ہم نے اب ڈٹرمن کرنی ہے, اور وہ کیوں کرنی ہے؟ ایکچولی ہوگا یہ کہ اگر ایک ویریبل لائیو ہے, یعنی ایک ویریبل میں نے ڈیفائن کیا x = y+z, اب y+z کی جو ویلیو ہے ایڈیشن کر کے فرض کریں میں x میں نہیں ڈالتا, x ایک میموری لوکیشن ہے, میں بجائے اس کو x میں ڈالنے کے ایک رجسٹر میں ڈالتا ہوں. میرے پاس موقع ہے, میرے پاس رجسٹرز ہیں, فرض کریں میں یہ کر سکتا ہوں کہ y+z جو ہے اس کی ویلیو میں ایک رجسٹر میں ڈال دیتا ہوں. اب آگے جب میں گیا جہاں پہ x جو ہے اب رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہے, یہ جو T1 میں نے اسٹیٹمنٹ s دکھائی تھی وہاں پہ x رائٹ ہینڈ سائڈ پہ تھا, یہاں پہ جب میں پہنچوں گا تو یہاں پہ بجائے یہ کہ میں میموری سے جا کے x کی جو کرنٹ ویلیو وہ لے کے آؤں, میں اس رجسٹر کو استعمال کر لوں گا, کیونکہ اوپر میں نے جب وہ اسائنمنٹ کی تھی تو x کو میں نے میموری میں سٹور نہیں کیا تھا, میں نے ایکچولی اس کو اس رجسٹر میں رہنے دیا, اور اس ایک سینس میں اس رجسٹر کو میں نے جیسے بچا لیا کہ اس میں x کی ویلیو میں نے رکھی ہوئی ہے, اور یہ x مجھے جہاں پہ بھی بعد میں استعمال کرنا ہوگا, بجائے میں بار بار میموری سے x کو لے کے آؤں, میں اس رجسٹر کو استعمال کرتا رہوں گا. اور آپ فوراً سمجھ کے ہوں گے کہ جتنی دفعہ میں میموری ایکسس نہیں کرتا میری ایکسیکیوشن تیز ہو جائے گی, کیونکہ میں تو رجسٹر کو ایکسس کر رہا ہوں. تو ایکچولی ہوگا یہ کہ یہ لائونیس انفارمیشن کی بنا پہ ہم رجسٹرز جو ہیں ان میں جو ویلیوز رکھیں گے ان کے بارے میں ہم ڈیسیجن لے سکیں گے کہ کیا رجسٹر سے اب ویلیو کو واپس میموری میں ڈالیں کہ نہ ڈالیں. اب وہ کیوں ڈالنا پڑے گا؟ بعض کا ایسا ہوگا کہ ہمیں وہ رجسٹر درکار ہے, یعنی کہ سارے رجسٹر ختم ہو گئے, اب ہمیں ایک رجسٹر چاہیے, تو پھر ہمیں کسی رجسٹر میں سے ویلیو نکال کے میموری میں ڈالنی پڑے گی. اور آپ فوراً سمجھ کے ہوں گے کہ اگر آپ کے پاس 10 رجسٹرز ہیں, ان میں 10 ویریبلز کی ویلیو آپ نے رکھی ہوئی ہے جو کہ میموری میں ابھی ڈالی نہیں, ان میں سے اب آپ کو ایک چاہیے, کون سا رجسٹر آپ لیں گے؟ آپ وہ رجسٹر لیں گے جس میں وہ ویریبل موجود ہے جو کہ اب لائیو نہیں ہے. یعنی کہ ایک پوائنٹ پہ جب آپ پہنچے اوپر سے ایکسیکیوشن کرتے ہوئے سارے رجسٹرز بزی ہیں, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک رجسٹر مجھے چاہیے, میں نے کمپیوٹیشن کرنی ہے, کس کو میں خالی کروں؟ خالی کس طرح کے رجسٹر کی ویلیو جو وہ میموری میں جا کے ڈال دوں, کس کو میں پکڑوں؟ میں اس کو پکڑوں گا جس میں ایک ایسا ویریبل ہے جو کہ اب استعمال نہیں ہونا, یعنی کہ وہ لائیو نہیں ہے, یعنی کہ اس کا کوئی نیکسٹ یوز نہیں ہے آگے. اب چونکہ اس نے استعمال نہیں ہونا تو کوئی ایسی بات موقع ہوگا ہی نہیں کہ میں جب وہاں پہنچوں گا میں اس ویریبل کو میموری سے لاؤں گا, اس نے تو استعمال ہی نہیں ہونا. تو وہ ویلیو میں رجسٹر سے نکال کے میموری میں ڈال دوں گا, اور یہ رجسٹر اب فارغ ہو گیا, اس میں اب میں کوئی اور ویلیو ڈال سکتا ہوں جو کہ اب بعد میں لائیو ہوگی. تو یہ وہ ساری کہانی ہے آپ کے یہ بیسک بلاکس بنانا, پھر اس میں سے لائیونیس انفارمیشن لینا, اور اس کی بنا پہ پھر رجسٹرز کے ساتھ کچھ کاروائی کرنا. بلکہ اب میں یہاں کہتا چلوں کہ ابھی ہم نے یہ جو الگوریتھم ڈسکس کیا ہے یا جو بھی کریں گے فارملی, اس میں ہم ایک بیسک بلاک میں لائیونیس کریں گے. جو اصل کہانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اکراس دا بلاکس بھی دیکھتے ہیں کہ ایک ویریبل جو ایک بلاک میں ڈیفائن ہوا ہے, فرض کریں وہاں سے آپ کسی اور بلاک میں چلے جاتے ہیں, چانسز ہے کہ وہاں پہ بھی ایکس کی ضرورت پیش آئے. یہی ایکس جو ابھی کمپیوٹ کیا اس بلاک میں, یہ کسی اور بلاک میں ہوگا. تو ایک اور الگوریتھم ہے جو کہ پھر اب CFG کو لیتا ہے اور وہ اکراس بلاکس جا کے دیکھتا ہے کہ کون سے ویریبل لائیو ہیں, یعنی کہ ادھر جو ویریبل ڈیفائن ہو رہا ہے وہ کس بلاک میں جا کے استعمال ہوتا ہے, اور اگر کنٹرول اس بلاک سے اس بلاک میں جا سکتا ہے اور یہ ویریبل ادھر میں نے رجسٹر میں رکھا ہے تو میں رجسٹر میں رہنے دوں گا جب میں اس بلاک میں پہنچوں گا, تاکہ وہاں پہ ایکس کی ویلیو کے لیے مجھے میموری میں نہ جانا پڑے اور رجسٹر سے ہی مجھے یہ ویلیو مل جائے. یہ وہ گلوبل ایک لحاظ سے لائیونیس اور نیکسٹ یوز انفارمیشن جو ہے, جو کہ ہم شیورلی آپ کور نہیں کر سکتے, اس کے لیے اور الگوریتھمز ہیں, بلکہ جو کتاب کا چیپٹر 10 ہے اس میں ایکچولی یہی ہے کہ کس طرح آپ CFG سے اکراس بلاکس جا کے یہ انفارمیشن لیتے ہیں. تو یہ میں نے تمہید باندھی ہے کہ یہ ساری آپٹیمائزیشن کاروائی کیوں ہو رہی ہے, کیسے کریں گے, اور اس کا مقصد کیا ہے. ایونچولی ایک مقصد یہ ہے کہ رجسٹرز کو ہم نے زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے. وہ انسٹرکشن اسکیجولنگ, انسٹرکشن سلیکشن, وہ ساری بھی کاروائی ہے,
لیکن ایک امپورٹنٹ کاروائی جو ہے وہ خاص طور پہ یہ رجسٹر ایلوکیشن ہے جو کہ آپ ایکچولی کریں گے اپنے پروجیکٹ میں. تو آئیے اب یہ جو لائونیس والا معاملہ ہے اس کا ایک فارمل الگوریتم دیکھتے ہیں جو کہ ایک بیسک بلاک پہ آپریٹ کرے گا, اور اس کی بنا پہ آپ اپنا کوڈ جنریٹر جو بنائیں گے اس میں ایکچولی اس انفارمیشن کو استعمال کر کے آپ رجسٹر ایلوکیشن کریں گے, اور اس سے آپ کو کلیئرلی نظر آئے گا کہ کس طرح آپ کئی یہ جو میموری ٹرپس ہیں کہ ادھر سے میموری سے جا کے ویلیو لے کے آؤ, یہ اوائڈ کریں گے کیونکہ وہ ویلیو رجسٹر میں موجود ہوگی. اس کے لیے ابھی کچھ ڈیٹا اسٹرکچر بھی ہمیں بنانے پڑیں گے, تو آئیے اب یہ کاروائی اب ہم شروع کرتے ہیں. کمپیوٹنگ لائف اسٹیٹس ان پٹ جو ہے ایک بیسک بلاک ہے. میں نے یہ انڈیکیٹ کیا کہ ہم پورا CFG ابھی نہیں لے رہے, وہ چونکہ اب کورس میں اتنا ٹائم نہیں ہے وہ ہم یہاں پہ کور نہیں کر سکتے. ایٹ لیسٹ ہم ایک بلاک میں کر سکتے ہیں, اور آپ اس کاروائی سے سمجھ جائیں گے کہ اکراس بلاکس ہمیں شاید کیا اور کرنا پڑے. اس کی جو آؤٹ پٹ ہوگی فار ایچ اسٹیٹمنٹ سیٹ آف لائیو ویریبلس, ہر جو بیسک بلاک میں اسٹیٹمنٹ ہے کوادروپل, اس کے ساتھ ہم ایک انڈیکیٹر لگائیں گے, ایک سیٹ لگائیں گے کہ اس اسٹیٹمنٹ پہ یہ ویریبل لائیو ہے, یعنی کہ اس اسٹیٹمنٹ کے بعد یہ ویریبل آگے کہیں استعمال ہوتا ہے. وہ کیسے میتھڈ ہے, یہ الگوریتم دیکھ لیے, پھر بعد میں مثال سامنے آئے گی تو پھر انشاءاللہ یہ ایک چیز کلیئر ہو جائے گی کہ آپ پہلے یہ کریں کہ بیسک بلاک میں جتنے نان ٹیمپریریز ہیں ان کو لائیو میں ڈال دیں, ایک سیٹ بنائیں, اس کو کہیں کہ یہ لائیو سیٹ ہے. اب یہ نان ٹیمپریریز کون سے ہیں, یہاں پہ اب وہ سمبل ٹیبل آئے گا کہ سمبل ٹیبل کنسلٹ کرو, بیسک بلاک میں جتنے ویریبلز ہیں وہ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں, وہ تو کلیئرلی نظر آ رہے ہیں, وہ تو سارے آپرینڈس اور ریزلٹس ہیں. ان میں سے جتنے ٹیمپریریز ہیں وہ کون سے ہیں, نام ان کا ہم نے T1 T2 رکھا تھا, لیکن سمبل ٹیبل میں ہم ان کو ڈالا تھا, اور میں نے عرض کیا تھا کہ سمبل ٹیبل میں ہم ایک انڈیکیٹر ڈال دیں گے کہ جب بھی ہم کمپائلر جنریٹڈ ویریبل سمبل ٹیبل میں ڈالتے ہیں تو اس کو ہم مارک کر دیں گے کہ یہ کمپائلر جنریٹڈ ٹیمپرری ہے. اس کے علاوہ جو ہیں وہ نان ٹیمپریریز ہیں, یعنی کہ وہ تو یوزر کے ویریبلس ہیں. ان تمام کو وہ ویریبل جو اس بلاک میں ہیں, اب یہ نہیں کہ سارے پروگرام میں نہیں, صرف اس بلاک میں جتنے نان ٹیمپریریز ہیں ان کو ایک سیٹ میں ڈالیں اور اس کو کہیں کہ یہ لائیو سیٹ ہے, یعنی کہ اس میں جتنے ویریبلز ہیں وہ لائیو ہے. اس کے بعد ایک لوپ چلائیں جو کہ بلاک کی آخری اسٹیٹمنٹ سے پہلی اسٹیٹمنٹ کی طرف آئے گا, یعنی کہ نیچے سے اوپر آئے گا. یہ فور لوپ دیکھیے, آئے لاسٹ اسٹیٹمنٹ ٹو دا فرسٹ اسٹیٹمنٹ آف دا بلاک, یعنی کہ اوپر سے نیچے نہیں آئیں گے, نیچے سے اوپر جائیں گے. اور پہلا کام آپ کر چکے ہیں کہ جتنے سیٹ میں ویریبل ہیں یہ وہ نان ٹیمپریریز ہیں جو اس بلاک کے ہیں. اب نیچے سے اوپر جب آئیں گے تو آپ کو ایک ایک اسٹیٹمنٹ ملتی جائے گی, اور فار ایچ اسٹیٹمنٹ آئی ایکس اکول وائی آف زی, یعنی کہ آپ کو یہ اسٹیٹمنٹ ملے گی, یہ کوادروپل ملے گا بلاک کے اندر. اس اسٹیٹمنٹ آئی پہ آپ یہ جو کرنٹ لائیو سیٹ ہے جو بھی ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں. یہ سیٹ ایکچولی چینج ہوتا رہے گا, لیکن جو بھی اس وقت ہے اس کو اس کے ساتھ لگا دیں کہ اس اسٹیٹمنٹ پہ لائیو سیٹ جو ہے ویریبلس کا وہ یہ ہے. اس کے بعد سیٹ کو ماڈیفائی کریں وہ ایسے کہ ریموو ایکس فرام دا سیٹ. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایکس کو ہم نے سیٹ سے کیوں نکالا, کیونکہ یہاں پہ تو وہ چینج ہو گیا, یہ تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آ گیا, یعنی کہ اس کے بعد وہ لائیو نہیں ہے. اور وائی جو ہے یا اس سے پہلے تک وہ لائیو نہیں, کیونکہ یہاں تک اگر لائیو تھا تو یہاں پہ آ کے وہ ریڈیفائن ہو گیا. اس اسٹیٹمنٹ I-1 تک شاید وہ لائیو ہو سکتا تھا. ریموو ایکس فرام دا سیٹ, اب وہ نہیں رہے گا, اور ایڈ وائی اینڈ زی ٹو دا سیٹ. اب دیکھیے وائی اور زی جو ہیں وہ لائیو میں آ گئے, کیونکہ دیکھیے وائی اور زی یہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں, ہم نیچے سے اوپر جا رہے ہیں, یہ ذہن میں رہے. تو وائی اور زی جو ہیں وہ ایڈ ہو جائیں گے, ایکس جو ہے وہ نکل جائیں گے. تو انیشلی لیٹس سے ایکس وائی زی جتنے تھے وہ سارے سیٹ میں تھے, یہاں پہنچے تو ایکس نکل گیا اور وائی اور زی انٹر ہو گئے, لیکن اسٹیٹمنٹ آئی کے ساتھ جو سیٹ لگا ہے وہ اس ریموول اور ایڈیشن سے پہلے ہے. اب یہ میں انڈیویجلی اگر اسٹیٹمنٹ اینیمیٹ کر کے دکھاؤں تو بات وہی ہے کہ میں لاسٹ سے آخر تک آخری اسٹیٹمنٹ سے شروع ہو کے پہلے جا رہا ہوں. یہاں پہ میں نے ایک اسٹیٹمنٹ کو لیا, اس کے ساتھ میں نے اٹیچ کیا. اب آپ ڈیٹا اسٹرکچرز کی سینس میں سوچئے کہ اٹیچمنٹ کا کیا مطلب ہے, کہ یہ جو کوادروپل ارے ہم نے بنائی ہے, لیٹس سے اس میں ہم ایک پوائنٹر رکھ دیتے ہیں جس میں ہر وقت یہ جو سیٹ ہے اس کی جو ویلیو ہوگی وہ ہم یہاں پہ اسٹور کر لیں گے. اب سیٹ ہم کیسے اسٹور کر سکتے ہیں, یہ تو ایک سمپل سیٹ ڈیٹا اسٹرکچر ہے. ریموو ایکس فرام دا سیٹ اینڈ ایڈ وائی اینڈ زی ٹو دا سیٹ. یہ جو کاروائی ہے کہ لائیونیس انفارمیشن ہم نے جنریٹ کر لی, اس کو پھر ہم کوڈ جنریشن میں استعمال کریں گے. اور اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کوڈ جنریشن پھر ویسے ہی ہوگا کہ اوپر والی پہلی اسٹیٹمنٹ بیسک بلاک کی ہم نے لی,
اور اس کے کورسپونڈنگ اسمبلی لینگویج جنریٹ کی. لیکن جیسے ہم ایک اسٹیٹمنٹ کو لیں گے اس میں جتنے ویریبلز انوالوڈ ہیں وہ ایکس وائی زی جو بھی آتے ہیں ان کی ہم لائیونیس انفارمیشن کنسلٹ کریں گے, کیونکہ دیکھیے ہم ہر اسٹیٹمنٹ کے ساتھ لائیونیس انفارمیشن لگا رہے ہیں. یہ لائیونیس انفارمیشن جو ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا ایک سمپل سا سیٹ ہے, اور ایونچولی آپ دیکھیں گے یہ کہ بجائے ایک پورا سیٹ بنانے کے وہ جو سمبل ٹیبل ہے اس میں ہم یہ جو ویریبلز ہیں ان کو مارک کر دیں گے کہ اس اسٹیٹمنٹ پہ وہ لائیو ہے, اس اسٹیٹمنٹ پہ وہ لائیو نہیں ہے. تو دونوں طریقے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ کے ساتھ آپ سیٹ لگا دیں, بے شک لنک لسٹ چھوٹی سی لگا دیں, یا یہ کہ ہر اسٹیٹمنٹ جو ویریبلز ہیں ان کو مارک کر دیں کہ یہ لائیو ہیں کہ نہیں ہیں, کیونکہ یہی انفارمیشن ہم ریکارڈ کر رہے ہیں. اینی ویز الگوریتھم سمپل کہ باٹم اپ اسکین کرو بلاک کو اور یہ سیٹ جو ہے اس کو کمپیوٹ کرتے جاؤ, اور جب بھی ایک اسٹیٹمنٹ پہ پہنچو سیٹ کی کرنٹ ویلیو اسٹیٹمنٹ کے ساتھ اٹیچ کر دو اور پھر سیٹ کو اپڈیٹ کر کے اوپر چلے جاؤ, اور پھر اوپر سے ہم نیچے آئیں گے کوڈ جنریٹ کرنے کی خاطر. اور اس دفعہ ہم اب دیکھیں کس طرح یہ تھوڑا سا گلوبل پرسپیکٹو آ گیا کہ ہم ایک اسٹیٹمنٹ کو اب نہیں لیں گے, ایک اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ہم ان ویریبلس کے نیکسٹ یوز کی انفارمیشن کو بھی ہم رکھیں گے, اور اس بنا پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ویلیوز ہم رجسٹر میں چھوڑیں گے یا اس کو ہم نکال دیں گے. خیر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم یہ مثال کے ذریعے دیکھیں گے کہ یہ کیسے, اور پھر ایونچولی اس بیسس پہ وہ رجسٹر ایلوکیشن الگوریتھم بھی ہم ڈیولپ کریں گے جو کہ آپ پھر امپلیمنٹ کریں گے. یہ گفتگو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم جاری رکھیں گے اور مکمل بھی کریں گے. میری تجویز کہ آپ کتاب میں لیکچر نوٹس میں یہ ایک نظر ضرور دیکھ لیجئے. اگلے لیکچر تک خدا حافظ.